اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ تھک تو جاتے ہیں مگر آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ فون بند کرتے ہیں لیکن دماغ پھر بھی شور مچا رہا ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے خود سے پوچھا آخر ایسا کیوں ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ کنیکٹڈ ہونے کے باوجود اندر سے پہلے سے زیادہ خالی ہو چکا ہے؟ شاید کیونکہ جنگ بدل چکی ہے۔ اب یہ تلواروں کی جنگ نہیں، یہ نظریات کی جنگ بھی نہیں، یہ توجہ کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں سب سے بڑا شکار انسان کی روح بن چکی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سوچتے ہیں، مگر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے غصے، آپ کی خواہشات، آپ کے خوف اور یہاں تک کہ آپ کی توجہ بھی خاموشی سے کنٹرول کی جا رہی ہے، تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں انسان کو زنجیروں میں باندھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی توجہ چرا لو، وہ خود غلام بن جائے گا۔ آج دنیا کی سب سے قیمتی چیز سونا نہیں، تیل نہیں، اقتدار بھی نہیں۔ آج دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی توجہ۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کرتی ہیں کہ آپ چند سیکنڈ مزید اسکرین پر رکے رہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جہاں انسان کی توجہ جاتی ہے وہاں اس کی روح بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوچئے آپ صبح اٹھتے ہی کیا کرتے ہیں؟ فون، رات سونے سے پہلے فون، کھانا کھاتے وقت فون، تنہائی میں فون، دکھ میں فون، خوشی میں فون، اور آہستہ آہستہ انسان نے خاموشی سے ڈرنا شروع کر دیا، حالانکہ روح کی اصل آواز صرف خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑی شکست انسان کا اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جانا ہے، اور شاید آج کا انسان تاریخ کا سب سے بڑا قیدی بن چکا ہے، کیونکہ اس کا نفس اب خواہشات سے نہیں بلکہ الگوریدم سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ وہ الگوریدمز جو آپ کو آپ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کس چیز پر رکتے ہیں، کس چیز پر غصہ کرتے ہیں، کس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پھر آپ کو وہی دکھایا جاتا ہے جو آپ کے اندر کے شور کو بڑھا دے، کیونکہ ایک پرسکون انسان مارکیٹ کے لیے خطرناک ہوتا ہے، ایک خاموش انسان کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آج دنیا شور سے بھری ہوئی ہے۔ میوزک، نوٹیفیکیشنز، ویڈیوز، ریلز، یہ سب تفریح نہیں، یہ ایک نفسیاتی حملہ ہے، ایک ایسا حملہ جو انسان کو سوچنے سے روک دیتا ہے، اور جب انسان سوچنا چھوڑ دے تو پھر وہ صرف رد عمل دیتا ہے، زندگی نہیں جیتا، صرف کنزیوم کرتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب نہ انٹرنیٹ تھا نہ سوشل میڈیا، تب بھی کچھ لوگ ایک حقیقت جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی جسمانی قوت میں نہیں، اس کی توجہ میں ہے۔ اسی لیے درویش، اولیاء، قلندر تنہائی اختیار کرتے تھے، وہ شور سے بھاگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شور میں صرف دنیا کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر خاموشی میں روح بولتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب ناقص ترجمہ ہے۔ ذرا سوچئے، یہ جملہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب مسلسل شور میں رہتا ہے تو وہ اپنے اندر کی آواز کھو دیتا ہے، اور جب انسان اپنی اندر کی آواز کھو دے تو پھر وہ دوسروں کی آوازوں کا غلام بن جاتا ہے۔ شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اوقات گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے، لوگ پوچھتے آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کر کہتے، کیونکہ حقیقت شور میں نہیں ملتی۔ آج کی دنیا نے ہمیں ہر چیز سکھا دی مگر خاموش رہنا نہیں سکھایا۔ ہم مسلسل کنزیوم کر رہے ہیں مگر ریفلیکٹ نہیں کر رہے، اسی لیے علم بڑھ رہا ہے مگر حکمت کم ہو رہی ہے، معلومات بڑھ رہی ہے مگر سکون ختم ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، توجہ صرف نفسیاتی چیز نہیں، یہ روحانی ایندھن ہے۔ جس طرف انسان کی توجہ مسلسل جاتی ہے وہی چیز اس کے دل پر حکومت کرنے لگتی ہے۔
اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے غفلت میں مت پڑو، کیونکہ غفلت روح کی موت ہے۔ آج انسان کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن نہیں، اینگزائٹی نہیں، اصل بیماری ہے روحانی بکھراؤ۔ انسان ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کی توجہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور جس انسان کی توجہ بکھر جائے اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، مگر کیا واقعی ایک انسان جو 5 منٹ خاموش نہیں بیٹھ سکتا، کیا وہ آزاد ہے؟ ایک انسان جو ہر چند سیکنڈ بعد فون چیک کرتا ہے، کیا وہ آزاد ہے؟ ایک انسان جو تنہائی سے ڈرتا ہے، کیا وہ آزاد ہے؟ حقیقت یہ ہے، آج کا انسان اپنے ہی ذہن کا قیدی بن چکا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے اسے اپنی قید کا احساس بھی نہیں۔ شیطان ہمیشہ برائی کو برائی بنا کر پیش نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ انسان کو صرف اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ انسان اپنی روح کو بھول جائے، اور یہی آج ہو رہا ہے۔ لوگ برے نہیں ہوئے، بس غافل ہو گئے ہیں، اور غفلت آہستہ آہستہ انسان کے اندر کا نور کھا جاتی ہے۔ پھر انسان ہنستا ہے مگر خوش نہیں ہوتا، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مگر تنہا محسوس کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل ہر وقت منتشر رہتا ہے۔ محترم دوستو، ہر جنگ کا ایک دفاع بھی ہوتا ہے، اور اس جنگ میں انسان کی سب سے بڑی ڈھال ہے ذکر، خاموشی اور توجہ کی واپسی۔ سائنس بھی اب یہ مان رہی ہے کہ مسلسل ڈیجیٹل شور انسان کے دماغ کو تھکا دیتا ہے، اٹینشن سپین کم ہو جاتا ہے، سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اور انسان اندر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ مگر جب انسان خاموش بیٹھتا ہے، گہری سانس لیتا ہے اور دل کو ایک نقطے پر مرکوز کرتا ہے، تو دماغ آہستہ آہستہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ ذکر قلبی پر زور دیتے تھے، کیونکہ ذکر صرف الفاظ دہرانا نہیں، ذکر روح کو دوبارہ مرکز میں لانا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ دن میں صرف 10 منٹ ہر شور سے دور بیٹھ جائیں، فون بند، آنکھیں بند، اور صرف دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ، تو کیا ہوگا؟ شروع میں آپ بے چین ہوں گے، کیونکہ آپ کا ذہن شور کا عادی ہو چکا ہے، مگر آہستہ آہستہ دل پرسکون ہونا شروع ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کو محسوس ہوگا کہ اصل سکون باہر نہیں، اندر تھا۔ اگر آپ واقعی اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں تو ابھی ایک کام کریں، ہاں اسی وقت اپنی اسکرین کی روشنی کو کم کریں، گہری سانس لیں، آنکھیں چند سیکنڈ کے لیے بند کریں، اور دل میں صرف ایک لفظ کہیں اللہ، صرف ایک لفظ، مگر پوری توجہ کے ساتھ۔ کیا آپ نے محسوس کیا یہ خاموشی عجیب تھی؟ کیونکہ ہم شور کے عادی ہو چکے ہیں، مگر یہی خاموشی روح کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیں، دنیا آپ کی توجہ چرا کر آپ کی روح کمزور کرنا چاہتی ہے، مگر جب انسان اپنی توجہ واپس لے لیتا ہے تو وہ دوبارہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں تھی، یہ ایک انتباہ تھی، ایک یاد دہانی کہ سب سے بڑی جنگ آپ کے باہر نہیں، آپ کے اندر چل رہی ہے۔ دنیا آپ کو ہر وقت مصروف رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک بیدار انسان خطرناک ہوتا ہے، ایک ایسا انسان جو اپنے نفس کو پہچان لے، جو خاموشی سے دوستی کر لے، جو اپنی توجہ کا مالک بن جائے، اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ یاد رکھیں، روح کبھی شور میں نہیں جاگتی، روح ہمیشہ خاموشی میں جاگتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی ایک انسان کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید کوئی اس وقت اندھیرے میں ہو اور آپ کا شیئر کیا ہوا یہ پیغام اس کے لیے روشنی بن جائے۔ اور اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کے جذبات یا آپ کی توجہ خاموشی سے کنٹرول کی جا رہی ہے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ شاید آپ اکیلے نہیں ہیں۔